الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج ہمارا موضوع قلب سقیم کے بارے میں۔ جیسا گزشتہ دنوں میں ہم قلب کے اقسام کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اس میں ایک مردہ دل ہوتا ہے یعنی قلب میت، دوسرا قلب مریض ہوتا ہے یعنی جس کے اندر بیماری ہوتی ہے۔ ان دونوں کو آپ قلب سقیم کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک قلب سلیم ہوتا ہے یعنی سلامت دل، صحیح دل۔ یہ قلب سقیم کیوں ہوتا ہے؟ یہ قلب بیمار کیوں ہوتا ہے؟ اس کی مختلف وجوہات ہیں، تو آج ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ دل مریض کیسے بنتا ہے؟ ہمارے دو دشمن ہیں، ایک اندرونی دشمن اور ایک بیرونی دشمن۔ کتنے دشمن ہیں؟ دو، ایک اندرونی اور ایک بیرونی۔ بیرونی دشمن کا نام شیطان ہے اور اندرونی دشمن کا نام نفس ہے۔ یہ دونوں مل کر انسان سے گناہ کرواتے ہیں، اور ان گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل مریض ہوتا ہے۔ ان دونوں کے حملے کا انداز مختلف ہوتے ہیں۔ شیطان انسان کو کسی ایک گناہ کا خیال ڈالتا ہے، اگر بندہ وہ گناہ کر لے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتا تو پھر دوسرے گناہ کا خیال ڈال دیتا ہے، اگر وہ بھی نہ کرے تو پھر تیسرے گناہ کا خیال ڈال دیتا ہے۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی گناہ میں یہ پھنس جائے۔ نفس کا معاملہ اور ہے۔ اس کی مثال ضدی بچوں کی سی ہے۔ اس کے اندر انانیت اور ہٹ درمی ہے۔ اس کے اندر جس کسی گناہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو وہ ڈٹ جاتا ہے کہ میں نے یہی کرنا ہے۔ تو یہی سے فرق ہو جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کے دل میں کسی گناہ کا خیال آئے اور اس گناہ سے بچنے پر کسی دوسرے گناہ کا خیال آ جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ وسوس شیطان کی طرف سے ہے۔ اور اگر اسی ایک ہی گناہ کا خیال بار بار آ رہا ہے، دل میں سما رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ میرے نفس کی شرارت ہے۔ سمجھ آ گیا؟ عام طور پر شیطان کے جو وساوس ہوتے ہیں وہ شبہات سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی شیطان کے جو حملے ہیں ان کا تعلق شبہات سے زیادہ ہے، اور نفس کے حملوں کا تعلق شہوات سے زیادہ ہے۔ سمجھ آ گیا؟ شیطان انسان کے ذہن میں شبہ ڈالتا ہے کہ وضو ہے یا نہیں، وضو ہے یا نہیں۔ اب جب بندے کے اندر یقین ہی نہیں تو وہ عبادت کیا کرے گا؟ پتہ نہیں میری نماز ہوئی یا نہیں۔ یہ شک اور وہم کی بیماری انتہائی خطرناک ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو بار بار وضو کرتے ہیں، ان کی تسلی نہیں ہوتی کہ طہارت ہوئی یا نہیں، میری نماز کی ادائیگی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ وہ شیطان ہوتا ہے جو ان کو اس طرح سے شک میں ڈالتا ہے۔ ایسا خیال ڈالے گا کہ سنت کو ہلکا کر کر پیش کرے گا، کہے گا سنت ہی تو ہے، فرض واجب تو نہیں، اور بدعت کو خوبصورت بنا کر پیش کرے گا تو بندہ اس پر عمل کر کر کہے گا جی میں حرج ہی کیا، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ تو اس کو بدعت میں کوئی حرج نظر نہیں آئے گا،
اور سنت ضروری نظر نہیں آئے گی۔ یہ شبہات سے تعلق رکھنے والے گناہ ہیں، اور شیطان یہ کام کروائے گا، حتیٰ کہ یہ شبہات بڑھتے بڑھتے بعد اوقات انسان کو اپنے ایمان کے بارے میں بھی شک ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ذہن میں رسالت کے بارے میں وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں، یعنی کہ یہی پتہ نہیں میں جس طریقے پر ہوں یہ صحیح ہے یا ان کا طریقہ صحیح ہے، یہ وسوسہ آ جاتے ہیں۔ چنانچہ کتنے دوست ہاں ان جیسے وسوسوں میں آ کر اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ جی اللہ کے بارے میں ہمارے ذہن میں الٹے سیدھے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ شیطان ہوتا ہے جو ان کو اکاڑنا چاہتا ہے کہ وہ ایمان کے اوپر پکے اور مضبوط ہیں تو وہ اکڑ جائیں، ان کی وہ مضبوطی ڈھیلی ہو جائیں، ان کے جو گاڑ ہیں وہ ڈھیلے ہو جائیں۔ یعنی یہ شیطان ایمان کو کمزور کرواتا ہے۔ نفس انسان کے اندر شہوات کے ذریعے سے حملہ آور ہوتا ہے۔ شہوت کا لفظ اشتہا سے ہے، کھانے پینے کی اشتہا، اچھے کپڑے پہننے کی اشتہا، جنس مخالفت کے ساتھ ملاپ کی اشتہا، یا دنیا میں کوئی عہد، کوئی عہدہ حاصل کرنے کی چاہت، تو وہ چاہت کے راستے سے انسان پر حملہ کرتا ہے۔ شیطان کئی مرتبہ ایسے وسوسے ڈالتا ہے کیونکہ شبہات سے کام لیتا ہے کہ تیرے کاروبار میں نقصان ہوا تو لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ کیا دنیا میں ہر ایک کو نفع ہی ہوتا ہے، نقصان کسی کو نہیں ہوتا؟ بھئی یہ تو نفع اور نقصان کی زندگی ہے اور چلتی رہتی ہے۔ بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا یا آتا ہے پورا نہیں ہوتا، لگتا ہے جی کسی نے میری بیٹی کا رشتہ باندھ دیا، اب اس کو عاملوں کے پاس لے جائے گا، کالے علم والوں کے پاس لے جائے گا تاکہ ایمان ہی ان کے دلوں سے نکل جائے۔ تو شیطان شبہات کے راستے سے انسان سے ایمان کو لوٹنا چاہتا ہے، انسان کو ایمان کی دولت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور نفس شہوات کے ذریعے سے اپنے مزے اڑانا چاہتا ہے۔ نفس کی کیفیت یہ ہے کہ بس مزے اڑاؤ۔ انسان گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کر رہا ہوتا ہے۔ چنانچہ دو بندوں کے درمیان نفسانی، شیطانی، شہوانی محبتیں ہوتی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو دلاسا بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ جی لوگوں کی محبتیں گندی ہوتی ہیں، ہماری محبت پاکیزہ ہے، اور ہوتے وہ غیر محرم ہیں۔ تو گناہ کو مزین کر کر پیش کرنا یہ شیطان کا ایک بڑا کارنامہ ہے۔ یعنی کہ آمنے سامنے آپس میں یہ کہتے ہیں جی وہ لوگ جو محبت کرے وہ تو عارضی ہیں، میرا اور تمہارا محبت پکا ہے، میں زندگی بھر تم کو نہیں چھوڑوں گا، یہ وغیرہ وغیرہ، حالانکہ دونوں غیر محرم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے شیطانوں کو ان کا ہم نشین مقرر کر دیا، اور انہوں نے ان کو ان کے اگلے اور پچھلے اعمال مزین کر کر دکھائے، اور جن اور انس کی جو جماعتیں پہلے گزر چکی ہیں ان پر بھی اللہ کا وعدہ پورا ہوا، بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، دل کے چار زہر ہیں، چار ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے دل کے لیے زہر کے مانند ہیں۔ ہر گناہ کا وبال ہوتا ہے، مگر ان کا وبال بہت ہی زیادہ ہے۔ ان زہر
یعنی کہ سموم قلب یعنی دل کا زہر کہتے ہیں، ان میں مبتلا ہونے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور ان کے چھوڑنے سے انسان کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ ابھی 4 زہر کیا ہیں؟ پہلا زہر فضول گوئی، جن چیزوں سے قلب مردہ یا بیمار ہوتا ہے ان میں سے سب سے پہلی چیز فضول الکلام، فضول بولنا، فالتو گفتگو کرنا، یہ بہت ہی خطرناک اور مہلک گناہ ہے، جبکہ ہم ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہر وقت ان میں لگے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیسے کیے ہوئے عملوں کو بعض اوقات ضائع کر دیتے ہیں۔ جتنی زبان زیادہ چلے گی اتنی انسان غلطیاں زیادہ کرے گا، تو اس راستے سے شیطان حملہ آور ہوتا ہے، خوب باتیں کرواتا ہے۔ کچھ لوگوں کو تو باتوں کا چسکا ہوتا ہے، اگر تو خیر کی بات ہو، دین کی بات ہو، دعوت کی بات ہو، وہ تو پھر نور ہے، لیکن اگر بس تذکرہ حالات ہو، بعد اوقات وہ سراسر غیبت ہوتے ہیں، کبھی کسی آدمی کی غیبت کی، کبھی کسی عورت کی غیبت، کبھی کسی شہر والوں کی غیبت، اور کبھی ارباب اقتدار کی غیبت، تو گفتگو میں کہیں نہ کہیں غیبت چلتی ہے، جو گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر گفتگو میں بہت احتیاط فرماتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خاموشی کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم دیا تھا کہ سمندر کے مانند ان کے پاس علم تھا، لیکن عادتاً وہ خاموش رہتے تھے، محفل میں لوگ بیٹھے ہیں تب بھی خاموش رہتے تھے۔ ہاں، جب ان سے کوئی سوال پوچھتا تھا تو پھر وہ جو بات شروع کرتے تھے جواب میں، تو ذرا پھر تو روکنے کا نام ہی نہیں ہوتا تھا، پھر تو بولتے ہی چلے جاتے تھے۔ ہمارے اکابر کی گفتگو جواب ہوا کرتی تھی، کیونکہ وہ جواب دینے میں شرعاً پابند ہیں۔ عالم اس بات میں شرعاً پابند ہے کہ اس سے کوئی آدمی سوال پوچھے تو وہ جواب دے، اگر نہیں دے گا تو علم کو چھپانے والا ہوگا، تو یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ شرعاً جواب دینے پر مامور تھے، اس لیے بات کر لیتے تھے، نہیں تو ایسی فضول گوئی سے احتیاط فرماتے تھے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں مت کرو، بے شک اللہ کے ذکر کے بغیر کلام کی کثرت دل کی سختی کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ دل ہے جو سخت ہو۔ یعنی وہ بات جو دین کی ہو وہ تو سارا دن ساری رات کرو، جیسے نوح علیہ السلام نے کہا، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن اور رات میں اللہ کی طرف بلایا۔ یہاں جس کلام سے روکا جا رہا ہے دنیا کا کلام مراد ہے، جیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پوچھتے ہیں سناؤ کیا حال ہے، کیا حالات ہیں، تو فرماتے ہیں ذکر اللہ کے بغیر کلام کی کثرت کرنا یہ دل کے سخت ہونے کی علامات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ انسان ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے۔ تو اس لیے بس مختصراً کسی سے بات کرنا ہے، حال پوچھنے تک محدود رکھنا ہے۔
تو اس لیے فرمایا جو زبان کی وجہ سے جہنم میں بندہ جاتا ہے، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے جس بندے کا کلام زیادہ ہوگا اس بندے کی لغزشیں زیادہ ہوں گی، اور جس کی لغزشیں زیادہ ہوں گی اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، ہاں، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو پھر آگ اس کے لیے زیادہ بہتر ٹھکانہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انسان دو وجہ سے جہنم میں زیادہ جائیں گے، الفم والفرج، ایک منہ یعنی زبان کی وجہ سے، اور ایک اپنی شرمگاہ کی وجہ سے۔ زبان کا غلط استعمال اور شرمگاہ کا غلط استعمال یہ زیادہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کے صحیح استعمال کی ضمانت دے دے میں اس شخص کو جنت میں جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ خیر کی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن دیکھا کہ ابو بکر اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے۔ انہوں نے کہا امیر المؤمنین کیا کر رہے ہو؟ فرمایا یہی زبان ہی تو ہے جو انسان کو فتنوں میں ڈالنے کا سبب بنتا ہے، انسانوں کو فتنوں میں ڈالنے کا سبب بنتا ہے۔ ہاں، تو اس لیے فرماتے ہیں ہاں اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ ہاں، اس کا سائز تو ہے چھوٹا لیکن اس سے ہونے والا گناہ بڑا موٹا ہوتا ہے۔ چنانچہ حسن بصری فرمایا کرتے تھے اللہ کے بندے سے اعراض کرنے کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے سے اعراض کرنے کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فضول کلامی میں لگا دیتے ہیں۔ تو جس بندے کو آپ فضول کلامی کے اندر لگا دیں، آپ سمجھیں، ہاں جس بندے کو آپ فضول کلامی کے اندر لگاؤ دیکھیں، آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اعراض کر لیا ہے۔ اس لیے غیبت زبان سے، چغل خوری زبان سے، جھوٹ زبان سے، فحش کلامی زبان سے، گالی گلوچ زبان سے، مذاق تمسخر اڑانا زبان سے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں منع کیا گیا ہے ان سارے چیزوں کو۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو۔ اور بعض لوگوں کو لطیفوں کا چسکا ہوتا ہے، جتنا انسان زیادہ ہنستا ہے اتنا ہی انسان کا دل جلدی مردہ ہو جاتا ہے۔ انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کے ہاں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ خود غور کریں کہ جب میاں بیوی کا نکاح ہوتا ہے تو وہ کوئی ورزش تو نہیں کرتے، ورزش کرنی نہیں پڑتی ہے، نہ سر کے اوپر کوئی بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ ایک غیر محرم عورت جس کی طرف دیکھنا بھی حرام تھا وہ کیسے حلال ہو گئی؟ زبان سے کہا قبل تو میں نے اس کو قبول کر لیا۔ تو فقط زبان کی ایک لفظ قبلتو کے ذریعے وہ جو پرائی لڑکی تھی وہ اپنی بن گئی، بلکہ تمام اپنوں سے بھی بڑی اپنی بن گئی۔ تو ایک لفظ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا مقام رکھتا ہے۔ اور وہی جو زندگی کی ساتھی تھی، یہ بچوں کی ماں تھی، یہ شریک حیات تھی، اسی کو ایک بندے نے کہا طلقت، تجھے میں نے طلاق دی، تو پھر وہ پرائی ہو گئی۔ تو ایک لفظ سے وہ اپنی بن گئی اور ایک لفظ سے پرائی بن گئی۔ مومن کی زبان سے نکلے ہوئے ایک لفظ کا اللہ کے ہاں کتنا بڑا مقام ہے۔ اس لیے کسی بندے نے 100 سال کفر و شرک میں گزارا ہو اور وہ آ کر کلمہ پڑھ لے تو فقط کلمہ کے پڑھ لینے پر اس کے 100 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ کلمہ پڑھنے کے علاوہ تو کچھ نہیں پڑھا تھا۔ علماء یہ تو نہیں بتاتے کہ یہ کافر اور مشرک اسلام میں آنے کے لیے اتنی مرتبہ یہ عمل کرے اور اتنی مرتبہ وہ عمل کرے۔
کچھ نہیں کرنا پڑتا، فقط زبان سے کلمہ پڑھ کر اقرار کر لے، اللہ تعالیٰ زبان کے الفاظ پر 100 سال کی زندگی کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو مومن کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی اہمیت رکھتے ہیں، ہم بے پرواہ ہو جاتے ہیں اور زبان سے پتہ نہیں کیا کیا نکالتے ہیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی نیک عمل کرتے کرتے جنت کے بالکل قریب پہنچتا ہے، زبان سے ایک ایسا برا لفظ کہہ دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زبان کو دانتوں کے دیواروں کے اندر بند کر دیا۔ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اسے بند کر رکھتے ہیں، مال و دولت ہو تو اس کو سنبھال کر رکھتے ہیں، عورتوں کے پاس جو سونے ہوتے ہیں اس کو بند کر رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس اہم موضوع کو دانتوں کے اندر بند کر دیا، بلکہ پہلے اونٹوں سے بند کر دیا، پھر دانتوں سے بند کر دیا، دوہرے پردے میں رکھا تاکہ انسان اس کو استعمال کرنے سے پہلے سوچے کہ کہیں یہ الفاظ مجھے اللہ تعالیٰ سے دور نہ کر دے۔ بہرحال اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔